رمضان 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 میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان قرآن اور انسان انسان اور رحمان رحمان کی خوشی خوشی ہے قرآن میں رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان قرآن اور قیام ہے قرآن سے قرآن اور زندگی زندگی ہے رت جگہ میں قرآن قرآن اور مزہ مزہ زندگی کا زندگی رحمان کا دھیان رت جگہ اور قرآن قرآن اور رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان رمضان میں نیکی میں رنگ رنگ ہے قرآن کا قرآن میں لگن لگن میں قرآن خوشی کی پہچان پہچان ہے قرآن قرآن اور رمضان رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان مزے رت جگہوں کے بلاوے رحمتوں کے رحمتیں ہیں وہاں قرآن سے جہاں جہان ہے قرآن قرآن اور رمضان رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان محبت کا سفیر ہے قرآن قرآن اور رمضان قرآن اور انسان خدمت ہے قرآن کی خدمت ہے انسان کی رمضان میں نیکی ہے مدد نیکی ہے خلوص نیکی میں ہے پیار پیار ہے رحمان کا رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان رمضان میں روزے میں پیاس پیاس میں خوشی خوشی ہے رحمان کی رحمان اور رمضان قرآن ہے جہاں محبتیں ہیں وہاں محبت ہے رحمان کی رحمان اور انسان رحمان اور قرآن رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان رحمان میری زندگی رحمان میرا دوست میرا لا فانی فانی ہے انسان انسان اور قرآن قرآن اور رمضان رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان رمضان میں بھوک ہے انسان کی بھوک میں ہے درد ہے انسان کا کنبہ ہے رحمان کا قرآن ہے جہاں
انسانیت وہاں انسانیت اور قرآن. رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان. قرآن میں تاثیر تاثیر ہے کلام کی کلام ہے رحمان کا قرآن قرآن اور رمضان. رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان. جو دوست ہے رحمان کا ہمدرد ہے انسان کا انسان اور رحمان رحمان اور رمضان رمضان اور قرآن. رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان. رمضان کا پیغام خلوص اور پیار افطار و رشتہ دار دوستی کے مصافحے محبت کے بلاوے. راستہ ہے نیکی کا راستہ ہے روشنی کا راستہ رحمان نگہبان وہ ہر آن. رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان. رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان. رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کے پاک نام سے 30ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. 30ویں پارے میں پہلی سورت سورہ النبا ہے. مکی سورت 40 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے. آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود سورہ واقعہ سورہ مرسلات اور اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا، یعنی جس میں آخرت کے حالات کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کتنا غور و فکر کیا، کیا یقین کا مرتبہ تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی. یہ رکوع نمبر 1 ہے. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. 5 مین پوائنٹس ہیں. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی؟ یقیناً جہنم میں ایک گھات ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں. اس سے مراد قیامت ہے، یعنی کائنات کے خاتمے کے بعد انسانوں کا جی اٹھنا، اور اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے،
اور ہم نے ایک بہت گرم روشن چراغ بنایا اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے بکثرت برسنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور پودے اگائیں، وجنات الفافا اور گھنے باغات، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ انسانوں کے جمع ہونے کا مقصد ان کا حساب کتاب، ان کے انجام کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ ان اعمال کی روشنی میں کیا جائے گا جو ہر انسان نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائیں گے جس سے انسان کھیتی کی طرح اگائیں گے۔ جسٹ امیجن، جیسے آپ کی گندم اگتی ہے، آج کل گندم کی فصل کٹ رہی ہے اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد اگلی فصل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو جس وقت گندم یا کوئی بھی فصل بوئی جاتی ہے تو کس طرح سے، یعنی ابتدا میں ایک بیج ہوتا ہے لیکن اچانک پورا کھیت ہرا ہو جاتا ہے اور وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کاٹنے والے ہوتے ہیں تو انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو چکی ہوگی سوائے دم کی ہڈی کے آخری سرے کے۔ اسی سے قیامت والے دن مخلوقات کی ترتیب ہوگی۔ انسان پھر اپنی قبروں سے نکل کر فوج در فوج اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ منظر کتنا مختلف ہوگا، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں لا کے تو دیکھیے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اپنے اوپر دیکھیے آسمان کو ہم کیسے بے خطا دیکھتے ہیں، کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا، آسمان کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ایک ٹھکانہ ہے جس میں ورثے دراز تک پڑے رہنے والے ہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کو مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ۔ زندگی اسی لیے ملی تھی کہ زندگی میں ایسے کام کریں جس کا یہ انجام ہو، انسان اپنی زندگی میں کبھی سوچ نہیں سکتا۔ ہاتھ پہ بھی اگر کوئی پیپ کا حصہ لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی، اور وہ دن ایسا ہوگا اور اس کے بعد انسانوں کا انجام ایسا ہوگا اپنے اعمال کے بدلے میں، کیسے وہ بہتی پیپ پیئیں گے۔ استغفر اللہ، جزاء وفاقا، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلا دینا۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ بس تم چکھو کہ ہم عذاب کے سوا تمہارے لیے ہرگز کچھ اضافہ نہ کریں گے۔ جن کاموں سے روکا گیا، حساب کی امید نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ آخرت کے حساب کتاب کو ہر وقت ذہن میں حاضر رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ یہ رکوع نمبر 2 ہے، یقیناً متقیوں کے لیے ایک کامیابی کا مقام ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں متقیوں کا مقام، وہ دن اور تعلق باللہ۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے ایسے ڈر کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان اور اطاعت کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ حدائق و آنابا، باغات اور انگور ہیں، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اس میں نہ وہ کوئی لفظ سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے۔ نیک لوگوں کے انعامات نیک اعمال کا بدلہ ہوں گے،
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تو ہے، لیکن ہر ایک اپنی دنیا کی کمائی کے عز و مقام حاصل کرے گا۔ الہی ہم سب کو بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ وسیع رحمت والا ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنی عظیم بادشاہت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اس دن ساری مخلوق اس کے سامنے خاموش ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے لب کھول سکے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ یقیناً ہم نے تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے، جس دن انسان وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ قیامت کے دن انسان کا ہر عمل اس کے سامنے آ جائے گا، وہ خود اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کو دیکھ لے گا۔ جب اسے فرار کا کوئی راستہ نہیں ملے گا تو کہنے لگے گا کاش میں بھی جانوروں کی طرح مٹی ہو گیا ہوتا تاکہ آگ کے اس عذاب سے بچ جاتا، لیکن یہ حسرتیں اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گی اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رب العزت نے سورہ القیامہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، پلٹنے کا راستہ اختیار کرنا۔ ناکام لوگوں کے رویے ہیں جن میں سب سے بڑا رویہ کفر کرنا ہے، اور اسی کفر کرنے سے رب العزت نے روکا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں ہمیشہ کی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ تھی سورہ النبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دل کے اندر اس یقین کو راسخ کر دیں کہ متقیوں کا انجام کیا ہے اور مفسدوں کا انجام کیا ہے، اور ہمیں اس کو ہمیشہ اپنے دل میں تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے زندگی کو بدلنا ممکن ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النازعات کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 45 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 3 ہے۔ یہ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ قسم ہے فرشتوں کی وہ دن، یہ لوگ کہتے ہیں کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور روح قبض کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے اور اسے اس کے عمل کی جزا دی جاتی ہے۔ جتنے لوگ جہان سے گئے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے سختی کی گئی ہے۔ سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے پاکیزہ جان، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ چنانچہ وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے۔ اور جب کافر دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے بھی سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی اور غصے کی طرف نکل آ۔ ہم نہیں جانتے کس طرح نکلتی ہے، اس پر اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، عذاب کے ڈر سے نکلنا نہیں چاہتی تو وہ اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح
بھیگی ऊन में से गर्म सलाख निकाल ली जाती, खींच कर निकाली जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, जाहिर है कि हर किसी के तजर्बे में नहीं आता, लेकिन भीगी ऊन जो कि बुनी भी नहीं होती, उसमें से अगर किसी ने लोहे की सलाख को खींचना हो तो जाहिर है कि खींचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे खींच कर इंसान की रूह निकाल ली जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। वन्नाशिताती नश्ता, और उनकी जो बंद खोलने वाले हैं, आसानी से खोलना। आज तो तस्करा है उस वक्त का जब हम इस दुनिया से रुखसत हो रहे होंगे। जब हर कोई इस दुनिया से जाता है, दो सूरतों में से एक सूरत होती है, या तो फरिश्ते डूब कर रूह खींच कर निकालते हैं, या आसानी से बंद खोल देते हैं। और यहाँ इससे मुराद भी फरिश्ते हैं जो अरवाह को कुव्वत और निशात के साथ निकालते हैं, यानी फुर्ती और तेजी के साथ रूह निकालने का मामला है। अहले ईमान की अरवाह के साथ ऐसा ही होगा, और जोर से खींच कर निकालने का मामला कुफ्फार के साथ होगा। वस्साबिहाती सबहा, और उनकी जो तैरने वाले हैं, तेजी से तैरना। फस्साबिकाती सबका, फिर उनकी जो दौड़ कर आगे निकलने वाले हैं, आगे बढ़ना। फलमुदब्बिराती अमरा, फिर उनकी जो काम की तदबीर करने वाले हैं। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन हिला डालेगी, सख्त हिला डालने वाली। ततबऊ हर रादिफा, उसके बाद पीछे आने वाली आएगी। कुलूबु यौमइज़िन वाजिफा, कुछ दिल उस दिन धड़कने वाले होंगे। अब्सारुहा खाशिया, उनकी निगाहें झुकने वाली होंगी। यकूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, वो कहते हैं क्या बिलाशुबा हम वाकई पहली हालत में वापस लौटाए जाने वाले हैं। ऐजा कुन्ना ऐजा मन नखीरा, क्या जब हम वो सीधा हड्डियां हो जाएंगे। कालू तिलका इज़न कर्रतुन खासिरा, उन्होंने कहा तब तो ये वापसी बड़े खसारे वाली है। फइन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, चुनांचे वो तो बस एक डांट होगी। फइज़ा हम बिस्साहिरा, फिर अचानक वो एक खुले मैदान में होंगे। हल्लता का हदीस मूसा, क्या तुम्हारे पास मूसा की बात आई है। इस नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, जब उसके रब ने उसे मुकद्दस वादी तुआ में पुकारा था। इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा, फिरौन के पास जाओ, यकीनन वो सरकश हो गया है। फकुल हल्लका इला अन तज़क्का, बस कह दो कि क्या तेरे लिए कोई रग़बत है कि तुम पाकीज़गी इख्तियार करो। व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, और मैं तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं कि तुम डरने लग जाओ। रब के रास्ते से मुराद तौहीद और इबादत का रास्ता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पर वही चलता है जिसके दिल में खौफ हो, और ये खौफ उसी के दिल में पैदा होता है जो हिदायत के रास्ते पर चलता है। सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला की जात का खौफ उसकी अजमत के यकीन की वजह से पैदा होता है। जिस पर अल्लाह ताला की जात, उसकी अजमत का यकीन तारी हो जाता है, उसकी इबादत बदल जाती है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था, मल इहसान, एहसान क्या है। आपने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देखते हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, फिर अगर तुम उसे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता है। तो वो इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने सामने महसूस कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, उसकी कुदरत, उसकी अजमत घर कर चुकी है, और वही उसकी नजरों के एहसास की वजह से खौफ की हालत में चला जाता है। जो अल्लाह की अजमत और कुदरतों पर यकीन रखता है उसके अज़ा में भी वो खौफ नजर आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें अपनी अजमत, अपनी कुदरत का यकीन और अपना खौफ नसीब फरमाए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को बड़ी निशानी दिखाई थी। फ़अराहुल आयतल कुबरा, चुनांचे मूसा ने उसको बड़ी निशानी दिखाई तो उसने झुटलाया और नाफरमानी की, फिर वापस पलटा कि भाग दौड़ करता था। फहशर फनादा, फिर उसने जमा किया
کس کو جمع کیا؟ جادوگروں کو. پس پکارا فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بلا شبہ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے. کرنے والے کام ہے پاکیزگی اختیار کرنا، رب کا راستہ دکھانا، رب سے ڈرنا، عبرت حاصل کرنا. اور جن کاموں سے روکا گیا آخرت کا یقین نہ کرنا، سرکشی اختیار کرنا، جھٹلانا، ایمان نہ لانا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی رہنمائی سے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہے، پاکیزہ زندگی اختیار کرنی. رکوع نمبر 4 ہے جس روز انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد کرے گا. 4 مین پوائنٹس ہیں. تمہاری تخلیق سخت ہے یا آسمان کی؟ جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، اور تعلق باللہ کی بات ہے. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ آسمان کی وسعتیں تو دیکھو، آسمان میں کتنے ستارے، سیارے، کہکشائیں ہیں، کتنا وسیع نظام ہے. کیا آسمانوں کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا تمہاری تخلیق؟ سوچو تو صحیح، ہم کیا ہیں اور اللہ کی تخلیق کتنی عظیم ہے. ہماری زمین جہاں ہم رہتے ہیں کائنات میں اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے قریب پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ. اس ذرے پر ہمارے وجود کی کیا اہمیت ہے؟ پھر جہانوں کے خالق کے لیے ہمیں پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو دوسری بار پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے. پھر آسمان کے بارے میں بتایا اس نے اس کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک ہموار بنایا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کی روشنی کو نکالا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. والجبال ارساها، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا. متاع لکم ولانعامکم، جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے. پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی. وبرزت الجحیم لمن یری، اور ہر شخص کے لیے جو دیکھتا ہے اس پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی. جو بھی دیکھنے والا ہے جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے. کافر سے دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائیں گے، غم میں مبتلا ہو جائیں گے. مومن دیکھیں گے تو شکر کریں گے کہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، مگر جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اس سے مراد ہے کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، دنیا کے لیے تو سب کچھ کیا، اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا. اپنی خواہشات میں تو غرق ہو گیا لیکن آخرت کے لیے عمل نہ کیا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والا ہمیشہ یہی سوچتا ہے اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے میرے رب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. اس خوف سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. اور نفس کو بری خواہشات سے روکنے سے مراد ہے اپنے آپ کو حرام کام کرنے سے روکا جن کی طرف عمومی طور پر نفس کا میلان ہوتا ہے. دنیا کے مقابلے میں آخرت کو وہی ترجیح دے سکتا ہے جو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ شخص جس نے
خواہشات نفس سے خود کو بچا کے رکھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے قیامت کی تاریخ بتانے تھوڑی بھیجا ہوا ہے، آپ کا اس سے کیا واسطہ۔ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تیرے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے۔ قیامت کا حتمی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، یقیناً جو اس سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں۔ جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو سمجھیں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح، ایک گھڑی کی زندگی ہے جس کی لذتوں کی خاطر انسان اپنے رب کی نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ انسان اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی مرضی کے لیے کب پیدا کیے گئے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسی زندگی جینے کی توفیق دے جو اسی کے نام، اسی کے لیے، اسی کی مرضی کے مطابق ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اب کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زندگی کو اپنے لیے قبول کر لے اور ہمیں اپنے دین کا خدمت گار بنا لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم گھر گھر تک، دنیا بھر تک اس کا پیغام پہنچا دیں۔ کرنے والے کام ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، نفس کو بری خواہشات سے روکنا، برے انجام سے ڈرنا، جن کاموں سے روکا گیا سرکشی کرنا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی۔ جنت کے حصول کے لیے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی سورہ النازعات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اس کا پختہ علم نصیب کریں، ہمیں یقین عطا فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ عبس کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت 42 آیات، ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 5 ہے، دعوت اسلامی کی حقیقت اور مزاج۔ اب دیکھیے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے کیسے موضوعات سمجھائے ہیں۔ سوچئے انسان کے اندر کی زندگی سے لے کے، اس کی سوچ سے لے کے، اس کے بڑے بڑے کاموں تک اور بڑے بڑے نظاموں تک، اور دنیا کے امن سے لے کے دنیا کی معاشی خوشحالی تک، اور اسی طرح سے بین الاقوامی تعلقات کے برقرار رکھنے تک، کیسے دنیا میں قوموں کو عروج و زوال ملا، پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں، تاریخی داستانوں سے لے کے حکومتی ایوانوں تک اور قیامت کے بعد تک کے حالات، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک مہینے میں آپ کو کیا کیا کچھ سکھا دیا، کیا کیا کچھ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اب اسے پختہ کرنے کی بھی، پختہ علم حاصل کرنے کی بھی وہ توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر تبصرہ ہے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اس نے فرض ادا نہیں کیا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے، آخر جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی اور تعلق باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ تیوری چڑھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منہ پھیرنے والے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب العزت اپنے رسول کے تاثر کو قیامت تک کے لیے، ساری دنیا کے لیے اپنے کلام پاک میں رکھ دیتے ہیں۔ جتنے لوگ حفظ کرتے ہیں، جتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں،
ہر بار رسول اللہ کا یہ تاثر بھی پڑھتے ہیں. یہ آیات سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئی. رسول اللہ کے پاس قریش کے سردار بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک نابینا صحابی ابن ام مکتوم آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں. اس پر آپ نے ناگواری محسوس کی اور کچھ بے توجہی برتی. اس پر یہ آیات تنبیہ کے طور پر نازل ہوئی. یہ ترمذی کی تفسیر سورہ عبس کی روایت ہے. انجاہ العاما کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا. پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے ہمیشہ نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ نصیحت سے بھاگتے ہیں، دراصل لوگ پاکیزگی سے بھاگتے ہیں. اگر کسی رہنمائی کے بغیر اور کسی نصیحت کے بغیر انسان یہ چاہے گھر میں بیٹھ کر خود ہی پڑھ لے، پاکیزہ ہو جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کتاب بھیج دیتے، رسول کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تزکیہ کرنے کے لیے دلوں کو، زندگیوں کو اور معاشرے کو پاک کرنے کے لیے رسول بھیجے. او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی. اما من استغنا، لیکن جو شخص بے پرواہی کرے، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں. وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک نہیں ہوتا. اور جو شخص کوشش کرتا ہو آپ کے پاس آیا ہے، جو شخص کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، وہ یخشا، اور وہ ڈرتا بھی ہے. فانت عنہ تلہا، آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں. یعنی ایسے شخص کو کمتر محسوس کرتے ہوئے یا یہ سوچ کر کہ ان سے تو بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے بعد میں بات کرنا ممکن ہو ان سے بعد میں بات کر لی جائے. اللہ رب العزت نے احساس دلایا، دیکھو تمہارے پاس بھاگا چلا آیا تھا اور آپ نے اس سے بے رخی اختیار کی ہے. ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت خاص افراد ہی کے لیے نہیں ہے. ہر امیر غریب، گورے کالے، چھوٹے بڑے، مرد عورت کے لیے یکساں ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے ہدایت سے نوازے گا. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو یاد رکھے. فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں ہے جو قابل احترام ہے. مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے. بِأَیْدِی سفرہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے. کرام بررہ، جو معزز ہیں، نیک ہیں. یعنی قرآن مجید ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے جو اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی اور افعال اور طور طریقوں کے اعتبار سے بھی نیک اور پاک باز ہیں. حامل قرآن یعنی جو قرآن کی ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے، حامل قرآن کو بھی اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، اپنے افعال اور طور طریقوں کے اعتبار سے کرام بررہ جیسا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا ماہر ہے وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کی مارو انسان پر کس قدر وہ ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفہ، اسے ایک نطفے سے پیدا کیا. خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی. ثم السبیل یسرہ، پھر اس نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. انسانی پیدائش کے حوالے سے بتایا ہے رب العزت نے کہ دیکھو ایک نطفہ جو ٹپکایا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنے حکم سے، اپنی تقدیر کے مطابق ماں کے پیٹ کی 3 تہوں کے اندر بچے کو پروان چڑھاتے ہیں. پھر جب بچہ پورا ہو جاتا ہے، ثم السبیل یسرہ، پھر اس نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. اللہ کی تقدیر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے راستہ بنتا ہے. اور جب سے انسان اس دنیا میں آیا اس وقت سے راستہ بن رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جتنی مائیں اس پوزیشن میں ہیں، الہی ان کے لیے یہ راستہ آسان فرما دے. ثم اماتہ فاقبرہ،
پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا. ثم اذا شاء انشرا، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا. کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں، اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان اپنے کھانے کی طرف ضرور دیکھے کہ یقیناً ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں بھی اور زیتون اور کھجوریں بھی اور گھنے باغات بھی اور پھل اور چارہ بھی، جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ سامان زندگی رب فراہم کرتا ہے. جس کو تمہاری مادی ضروریات کا اتنا خیال ہے اسے تمہاری شعوری اور روحانی ضروریات کا خیال نہیں ہوگا. اس نے یہ بھی توجہ دلائی ہے جو متاع دیتا ہے وہ واپس لینے کا بھی حق رکھتا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، بس جب وہ کان بہرے کر دینے والی آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے حشاش بشاش. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی. ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی بھی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر بد کردار ہیں. کرنے والے کام ہے پاکیزگی اختیار کرنا، نصیحت قبول کرنا، جن سے روکا گیا تر شروع ہونا، بے رخی برتنا، بے پرواہ ہو کر بے پرواہوں کی طرف توجہ کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض ادا کرنے ہیں انشاءاللہ، اور کسی سے بے رخی نہیں برتنی، خاص طور پر جو دین سیکھنے کے لیے آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے سورہ عبس کا پختہ علم نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پاک نام سے سورۃ التکویر کا آغاز کرتے ہیں. سید عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کی تلاوت کر لے. ترمذی کی کتاب التفسیر کی روایت ہے 3333 نمبر پر. مکی صورت ہے، 29 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے. یہ رکوع نمبر 6 ہے. اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. 3 مین پوائنٹس ہیں. اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لایا ہے. یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے، تاریک ہو جائیں گے. کیا آپ دیکھیں گے؟ کل تو دیکھیں گے لیکن آج یقین کرنے کی بات ہے. جب آپ اپنے دل سے یہ بات پوچھیں گے، یقین کا اظہار کریں گے، آپ کسی اور لیول پہ چلے جائیں گے. آج ضرور سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے کہیے گا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بے نور کر دیں گے، آپ کی روشنی نہیں رہے گی. انسان کو یقین دلانا پڑتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں علم دیا تو ہمیں اس علم کو جب اپنے مائنڈ میں سٹور کرنا ہے تو بے نام سٹور مت کیجیے، اس کو نام دیجیے. یقین تبھی آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے
اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ریلی آج بھی اس کا امکان لوگ پورے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ پانی جن دو گیسز سے بنتا ہے، ایک جلتی ہے دوسری جلاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے حکم کے ساتھ سمندروں کو دو گیسز میں سپلٹ کر دیں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی معاملہ کریں گے تو آگ بھڑک اٹھے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسم سے ملا دی جائیں گی، کیسا منظر ہے، ایک طرف سمندروں میں آگ بھڑک رہی ہے، دوسری طرف تارے جھڑ رہے ہیں، تیسری طرف سورج اور چاند بے نور ہو گئے، چوتھی طرف پہاڑ چل رہے ہیں، یہ کیسا موقع ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، ایسے میں آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ سارے انسان اس وقت کیا کر رہے ہوں گے جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی؟ یعنی ہر صاحب عمل کو اسی جیسے صاحب عمل کا ساتھی بنا دیا جائے گا، ابرار کو ابرار کے ساتھ یعنی نیک لوگوں کے ساتھ، اور فجار کو فجار کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، ہر کسی کو جوڑے جوڑے بنا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے میں وہ قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ استغفر اللہ، جیسا وہ نظر آتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ جیسے کوئی بکرا ہے یا جیسے کوئی گائے ہے، اس کے اوپر سے جیسے کھال اتاری جاتی ہے، اسی طرح سے آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، ہر چیز صاف صاف دکھے گی، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی۔ سیدنا سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا جس میں دو شخص میرے پاس آئے، دونوں نے کہا یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ مالک ہے، میں جبریل اور یہ میکائیل ہیں۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ تبدیلیاں دو طرح کی ہیں، تباہی بھی ہے اور خوبصورت انجام بھی ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، الجوار الکنس، جو چلتے رہنے والے چھپ جانے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہو جاتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ انہو لقول رسول کریم، انہو لقول رسول کریم، بلا شبہ یقیناً یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بلا شبہ یقیناً اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے جبریل امین کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا، اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ رکھا تھا، اور آپ نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب پر ہرگز بخیل نہیں ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فأین تذهبون، پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے اس کے لیے جو چاہے کہ وہ سیدھا چلے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی دنیا میں کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، ارادہ اس کا، چاہت اس کی، مشیت اس کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کائنات کی اصل ہے، انسان غلط فہمی میں ہے کہ وہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ نارملی آپ دیکھیے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی کام کہیں کہ یہ فلاں کام کر لیں، ٹھیک ہے کر لیں گے، انشاءاللہ بھی نہیں کہتے، اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ
تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہی تو علم ہے, یہی تو یقین ہے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. کرنے والے کام ہے آخرت کے حالات کے بارے میں جاننا, کلام اللہ سے نصیحت حاصل کرنا, سیدھا رہنے کی خواہش کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی نصیحت پر چلنا ہے, اور اس طرح اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے. قرآن کے فہم, قرآن کے تدبر اور قرآن کا کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسمان ہدایت کے روشن ستارے بنائے, آپ میں سے ہر ایک قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنے, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پہنچانے والے بنے. اللہ کے پاک نام سے سورۃ الانفطار کا آغاز کرتے ہیں. مکی سورت ہے, 29 آیات اور 1 رکوع ہے. رکوع نمبر 7 ہے. فیصلہ اس دن بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا. 4 مین پوائنٹس ہے, اس وقت سب پتہ چل جائے گا کس چیز نے تجھے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے, اور تعلق باللہ کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اور جب ستارے بکھر جائیں گے, اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے, اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. ہر شخص جان جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا پھر تجھے برابر کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منہ موڑنے والوں کے اعراض کا اصل سبب کیا ہے؟ تم جزا کے دن پر یقین نہیں رکھتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہے. کِرَامًا کاتبین, معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم, یقیناً نیک لوگ بلا شبہ نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم, اور یقیناً گناہگار بلا شبہ دوزخ میں ہوں گے. یصلونھا یوم الدین, جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین, اور تم کیا جانو, اور تم جان بھی کیسے سکتے ہو کہ جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ, اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا. جن کاموں سے روکا گیا جزا سزا کو جھٹلانا, رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہونا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اس دن کو ہر وقت اپنے شعور میں رکھنا ہے جب اپنا کیا کرایا سب سامنے آ جائے گا. یہ تھی سورہ الانفطار. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا پختہ علم نصیب فرمائے, اس کا یقین نصیب فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ابرار میں شامل فرمائے. اللہ کے پاک نام سے سورۃ المطففین کا آغاز کرتے ہیں. مکی سورت ہے, 36 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اہل مدینہ ماپ تول کے اعتبار سے بہت برے تھے. بعد ازاں جب یہ آیت نازل ہوئی, ویل للمطففین, بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے, تو پھر انہوں نے ناپ تول درست کر لیا. یہ رکوع نمبر 8 ہے. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. 5 مین پوائنٹس ہیں. ڈنڈی مارنے والے, قید خانے کا دفتر, بلند پایا لوگوں کا دفتر, مجرم لوگ اور تعلق باللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی، ان پر سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کر کے کیا نفع ہے جو ہماری قوم حاصل کر رہی ہے؟ ریلی اگر آپ کسی چیز کو مارکیٹ سے خرید کر لاتے ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہاں پر بھی کوئی دھوکہ کر سکتا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں جب یعنی کسی بیکری سے کیک خرید کر لائی، مجھے تحفہ بھجوانا تھا عید کے لیے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ یعنی مناسب نہیں ہے، میں انہیں کیسے بھیجوں، یہ بہت چھوٹا سائز ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں لے کے تو پراپر یعنی اس کا وزن پراپر لے کے آئی ہوں، آخر ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگی جس وقت میں نے اس کو ناپا تو ہر 1000 گرام جو ہے وہ 800 تھا، یعنی 2 پاؤنڈ یا شاید 2.2 پاؤنڈ بنتا ہے 800 گرام، 800 گرام وزن تھا، اور جو قیمت وصول کی گئی وہ 1 کلو کی۔ ہمارے یہاں ڈنڈی مارنے کا رواج کتنا عام ہے، ہر جگہ پر وزن میں کمی کا دور دورہ ہے، پھر مہنگائی کیوں نہ ہو، پھر قحط سالی کیوں نہ ہو، پھر حکمران خراب کیوں نہ ہو، پھر حکمرانوں کا ظلم کیوں نہ ہو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے پورا پورا لیتے ہیں۔ سیدنا سعد بن قیس کہتے ہیں کہ میں اور مخرفہ مقام ہجر سے کپڑا لائے، ہم مینا میں تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ آ گئے، وہاں ایک تولنے والا تھا جو اجرت پر تول رہا تھا، تو آپ نے ہم سے پاجامہ خریدا، تولنے والے سے فرمایا جھکتا ہوا تولو، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ الا یظنوا، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، اولئک انہم مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن میں، جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن لوگ رب کائنات کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کے آدھے آدھے کانوں تک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً نافرمانوں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ جب اس کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل، ہرگز نہیں، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ ران گناہوں کی اس سیاہی کو کہتے ہیں جو مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے دلوں پر چھا جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یقیناً وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے۔ جزا کے دن زنگالود دل رکھنے والوں کو رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، جبکہ اہل ایمان رب العزت کا دیدار کریں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس پر حاضر رہتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے۔ جیسے دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر آسائشوں، سہولتوں
اور دنیا کی نعمتوں کی تازگی ہوتی ہے، ایسے ہی نیک لوگوں کے چہروں پر ان کی نیکیاں، اعمال صالح اور اخلاق حسنہ یہ تازگی بن کر ان کو رونق بخشیں گے۔ نیک لوگوں کے چہرے جنت میں ملنے والے اعزاز اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے دمک رہے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، جس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی، اور اس میں رغبت رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مقابلہ کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے مقرب لوگ پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ہنسا کرتے تھے۔ مجرم لوگوں کی ہنسی کا سبب جزا کے دن کے بارے میں بے یقینی ہے، ایمان والوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ ایسا معاملہ صرف مکہ میں نہیں ہوا کرتا تھا، آج ہماری سوسائٹی میں گھر گھر میں ہوتا ہے، ہر مجلس میں ہوتا ہے۔ جس فیملی میں کوئی رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے آپ کیسے جی سکتے ہیں؟ آپ کو کون قبول کرے گا؟ ہم تو آپ جیسے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، ہمارا آپ کے ساتھ تو تعلق نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نقاب، حجاب اور دیگر اسلامی احکامات کا مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ کیا داڑھی اور حجاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں؟ پھر اللہ کے بندے بنتے ہیں، اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اللہ و آیاتہ، کیا اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ مجرموں کی ذہنیت ہے کہ دنیا کمانا، دنیا کے لیے کوششیں کرنا ہی حق ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ سو آج جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کافروں پر ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں کو بدلہ مل گیا؟ انکار کرنے والوں کو وہ بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایمان والوں کا قول ہوگا کہ انہیں اپنے کاموں کے بدلے میں تو صحیح مقام مل گیا، زندگی میں تو انہیں سمجھ نہیں آئی تھی، اب اس مقام پر جا کر شاید انہوں نے پہچان لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جزا کے دن اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں اور اہل ایمان کے تبصروں سے مجرموں کو شعور دلایا ہے کہ جو تم کر رہے ہو برے انجام تک پہنچو گے، باز آ جاؤ۔ جن کاموں سے روکا گیا، ناپ تول میں کمی کرنا، رب کے سامنے پیشی کا یقین نہ رکھنا، روز جزا کو جھٹلانا، حد سے گزرنا، گناہگار ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہلے لوگوں کی کہانیاں سمجھنا، دلوں پر زنگ لگنا، ایمان لانے والوں پر ہنسنا اور آنکھوں سے اشارے کرنا، ایمان لانے والوں کو بہکا ہوا سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، کسی معاملے میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں جب رب العزت کسی برائی کا نقشہ کھینچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچا لیں، ایک ایک برے عمل سے ہمیں نکال لیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الانشقاق کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 25 آیات، ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 9 ہے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ انسان رب سے ملنے والا ہے، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جائے جاؤ گے، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر
کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے. یا ایھل انسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، لہذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو جلدی اس سے آسان حساب لیا جائے گا. مومنوں کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کر دے، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا آسان حساب ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ تو پیشی ہے، جب مومن اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ تو مارا گیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان فرما. اور نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں گے اور معاف کر دیں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، مگر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا. بائیں ہاتھ والوں کو جب ان کا نامہ اعمال یعنی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے. یوں اگر کوئی ہاتھ پیچھے کر لے تو پیچھے سے ہی نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا. فسوف یدعو ثبورا، تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا. ویصلی سعیرا، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. انہ ظن ان لن یحورا، اور اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا. فلا اقسم بالشفق، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس چیز کی قسم جو وہ جمع کرتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو کامیابی رفتہ رفتہ حاصل ہوگی. فما لهم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم بما یون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، چنانچہ آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. کرنے والے کام ہے آخرت کے حالات کے بارے میں جاننا جن سے روکا گیا، اپنے گھر والوں میں خوش رہنا، ایمان نہ لانا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رب سے ملاقات کو یاد رکھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ فرمائے ایمان لانے کے بعد دوسروں کے دل اندر ایمان والوں کے بارے میں جو تنگی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ جنگ کرنے لگے، سوچے اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف لوگوں کا یہ یقین اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی سب پر غالب ہے. اس بات کا کافر کے دل کے اوپر اتنا برا اثر کیوں ہوتا ہے؟ جیسے لوہے کی گرم گرم سلاخ کسی کے دل کے اندر سے گزارتی ہو. مومنوں کے دلوں کے اندر ایمان بہار بن کر اترتا ہے اور کافروں کے دلوں کے اندر دشمنی کی آگ بھر دیتا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے.
یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا بعد میں اس سے توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، کیسا ایمان ہے نا، بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی بہت بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ جس کو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، وہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلیل کر دے، اس کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حق ہے، وہ حق کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ جب وہ کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ عزت کا حقدار ہوتا ہے، جب کسی کو ذلیل کرتا ہے تو وہ اسی کا حق رکھتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ بڑی شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ یہی کتاب ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کے توسط سے کچھ لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ یا اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں بلندی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ یہی کتاب ہے جس نے گواہی دینی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف، یا اللہ اسے ہمارے حق میں حجت بنا دینا، آمین ثم آمین۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا، تعریفوں والے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، توبہ کرنا، نیک کیا، مومن مردوں اور عورتوں کو ستانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الطارق کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 17 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے اور یہ رکوع نمبر 11 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں انسان یہی دیکھ لے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، کوئی ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس روز ایک جچی تلی بات ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، بلا شبہ وہ اس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار۔ والسماء ذات الرج، بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ انہ لقول فصل، یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں
ایک خفیہ تدبیر، وہ عقید قیدا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، ایک خفیہ تدبیر۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو آپ کافروں کو مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔ کرنے والے کام ہے اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا، جن سے روکا گیا بری تدبیریں کرنا، کفر کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اس دن کو یاد رکھنا ہے جب پوشیدہ اعمال کی جانچ پرکھ ہوگی، جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، جب انسان کا کوئی اور عید ایک دن میں ہوتی، تب بھی انہیں دونوں صورتوں کو نمازوں میں پڑھتے تھے۔ مکی صورت 19 آیات ہے، یہ رکوع نمبر 12 ہے۔ تم نصیحت کرو، اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، پھر تم نہیں بھولو گے۔ آپ نصیحت کرو، کامیاب ہو گیا وہ، تمہاری ترجیحات، تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعی، اور وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوی، تو اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ،